السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا سوال اشراق کی نماز کے تعلق سے ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جب سورج طلوع ہو جائے اور اس کے بعد ہم لوگ اشراق کی نماز پڑھ کے پھر اٹھیں گے تو اس کی الگ فضیلت بتائی گئی ہے۔ تو شیخ میرا ڈاؤٹ یہ ہے کہ نماز مطلب جیسے کہ اذان ہونے کے بعد ہم اٹھ گئے اور اس کے بعد سے لے کر ہم لوگ سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کے اور اس کے بعد میں اشراق کی نماز پڑھیں، تب وہ ثواب ملے گا، یا ہم ہمارے حساب سے اٹھ رہے ہیں اور اس کے بعد جا کر فجر تک جو ہے مطلب سورج طلوع ہونے تک ہم بیٹھے ہیں اور پھر نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ملے گا؟ شیخ صرف آپ ایک بات بتائیے کہ آپ گھر میں نماز پڑھنے کی بات کر رہی ہیں، چونکہ آپ خاتون ہیں، آپ گھر میں نماز پڑھنے کی بات کر رہی ہیں مسجد میں؟ گھر میں شیخ۔ ہاں، آپ کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے فجر کی نماز پڑھا، ظاہر ہے آپ مسجد میں نہیں پڑھ رہی ہیں تو تھوڑا سا آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ 10-15 منٹ مسجد کے مقابلے میں 10-15 منٹ تاخیر بھی کر سکتی ہیں۔ جیسے مسجد میں تو جماعت کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی وقت نماز ہوگی۔ آپ گھر میں ہیں تو آپ کے لیے تو وہ پابندی نہیں ہے، آپ 10-15-20 منٹ ہو سکتا ہے تاخیر سے بھی پڑھ لیں۔ جب آپ نے فجر کی نماز پڑھا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وہیں پر بیٹھے رہیں، جہاں پر آپ نے پڑھا وہیں پر بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دعا کریں اور انتظار کریں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر کے سورج روشن ہو جائے۔ جب سورج روشن ہو جائے اور ضحیٰ کا وقت ہو جائے، اس وقت یہ 2 رکعت نماز پڑھیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اشراق کی نماز، تو پھر آپ کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ جی شیخ، اور اس میں چھوٹا سا ڈاؤٹ یہ ہے کہ شیخ جیسے کہ سورج نکل رہا ہے اس وقت، جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ جب سورج نکلنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہم ذکر وغیرہ قرآن وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نے غلط سنا ہے، ذکر وغیرہ کی ممانعت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ قرآن تو پڑھنے کی ہم ممانعت نہیں ہے، ذکر کی ممانعت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، نفلی تو نماز۔ ہم اذکار وغیرہ وہ کر سکتے ہیں اور جب سورج نکل جائے گا پورا تو ہم نماز پڑھ کے اٹھ سکتے ہیں جی ایسا؟ بالکل ایگزیکٹ۔